ثاقب، یہ 3-4 ایڈجیکٹیوز بڑے انٹرسٹنگ یوز کیے راؤ خالد صاحب نے، کانڈیسینڈنگ، ہپوکریسی، انٹرونشن، تھریٹننگ، یہ ساری چیزیں ڈونلڈ لو کی بریفنگ سے انہوں نے اخذ کی ہیں. آپ کے خیال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ہیئرنگ کو، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بس ایک ایسی رسمی کارروائی تھی یا کچھ سالڈ ہم امپیکٹ آتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو سائفر کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، ایک تو کنٹینٹ پہ تو چلے وہ نہیں گئے، لیکن انہوں نے جس طرح بات کی اس میں حقارت تو تھی کہ وہ اس کو ٹوٹلی لائر مطلب جھوٹا کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو میں 31 مارچ کا جو ہمارا اعلامیہ تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، اس میں ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ خط میں استعمال ہونے والے الفاظ سفارتی آداب کے خلاف ہیں، اور جن کے حوالے سے جو اسد مجید صاحب ہمارے جو سفیر تھے امریکہ میں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے سازش ہوئی ہے کہ جو اس وقت کی حکومت کے خلاف، لیکن وہ آداب کے خلاف تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیمارچ کیا جائے. پاکستان نے یہاں پہ بھی واشنگٹن میں بھی بھرپور قسم کا یہ معاملہ اٹھایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایگزسٹ تو کرتی تھیں کہ وہ ٹوٹلی ڈینائل دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ جو ہے ہی نہیں ہے، مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایک بیانیہ جو بنا وہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا ان چیزوں. جی نہیں، سازش کا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، سازش والی بات تو ڈیفینیٹلی پاکستانی جو گورنمنٹ ہے یا اس لیول پہ بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ایسا نہیں آیا. اور دوسری جانب جو کیس ہے، اس کیس میں بھی کیس ختم نہیں ہوا، ابھی کیس ابھی ہائی کورٹ لیول پر چل رہا ہے، اور اس کیس پہ بھی کسی نہ کسی طرح اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. یہ جو سائفر کے حوالے سے ابھی ڈونلڈ لو نے بات کی ہے. دوسری جو بات ہے، ایک جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اگلے دن یہ امریکی عوائن جو نمائندگان تھے وہاں پہ ووٹنگ بھی ہوئی ہے. وہ 0-50 جو ہے وہ ووٹ ہوا ہے. 50 ووٹ جو ہے اس حق میں پڑے ہیں. 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کا احترام کیا جائے اور آئین اور قانون کی بات کی، اور 8 فروری کے انتخابات پہ انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات جو ہے وہ کروائی جائیں. پاکستان میں 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے ہیں، یہ جو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. میری اطلاع کے مطابق جو وہاں کے پاکستانی جو امریکنز ہیں وہاں پر، خاص طور پر جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، وہ ڈاکٹرز کی جو تنظیم ہے وہ اس کو اون بھی کسی نہ کسی لیول پہ اس کو اون کر رہی ہے کہ یہ ہیئرنگ کرانے میں لابنگ جو ہے وہ انہوں نے کی ہے. اب وہ نیکسٹ مرحلے میں اس کو سینٹ میں بھی وہاں پہ لے جانے کی کوشش میں ہیں، اور یہ جا سکتے ہیں تاکہ اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں بہرحال بہت زیادہ مداخلت بھی تھی، ان کی جو گفتگو تھی، اور مداخلت کے ساتھ ساتھ دھمکی امیز جو ہے وہ زبان بھی استعمال کی گئی. جو ایگزیکٹلی جو دھمکی امیز زبان استعمال کی گئی ہے کہیں نہ کہیں اس کا تو رد عمل ضرور جو ہے وہ پاکستان کو دینا چاہیے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جس طرح دفتر خارجہ نے گزشتہ روز اس پہ ایک رد عمل دے دیا، انیشلی ایک کوسچن ہوا انہوں نے اس پہ بول دیا، اور گورنمنٹ سائڈ سے الگ سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ڈونلڈ لو کے حوالے سے. صرف اس کو اون کیا گیا ہے، بلکہ جو گورنمنٹ کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا کہ جو سائفر کے حوالے سے ایک بیانیہ تھا جو عمران خان صاحب کا، اس کو آج جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے. انہوں نے اس اینگل کو لیا ہے، اور پی ٹی آئی نے اس اینگل کو لیا ہے کہ جہاں پہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ جو آدھے حلقے تھے وہاں پہ مبصرین کو جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی کہ وہ وہاں جا کے وزٹ کرتے، آبزرو کرتے الیکشنز کو. تو دونوں پارٹیز نے، دونوں فریقین نے اپنے اپنے حصے کا جو وہ ڈونلڈ لو نے جو کچھ کہا ہے وہ لے لیا ہے، اور دوسرے حصے کو وہ نہیں مار رہے. اس کے علاوہ جو الفاظ پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے خاص طور پر استعمال ہوئے، اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ مزید کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بولے گی. اس پہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب آگے جو ہے وہ چلنا ہے، اور آگے کی طرف انہوں نے جو اس میں سے نیریٹو لینا تھا وہ لے چکے کہ سائفر کا بیانیہ جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے، تو اس لیے وہ دفن ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، باہر کے لوگوں کو سیف فیل کروائیں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ اپنے ملک میں رہنے والے لوگ سیف فیل کریں. ثاقب، مشکل فیصلے لینے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بوجھ ان طبقوں پر ڈالنا ہے جو کہ برداشت بھی کر سکیں. تو کیا ہم آنے والے دنوں میں اشرافیہ پر یہ بوجھ ڈلتا دیکھیں گے، اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟
हो सकता है कि ऐसा जो है वो हुकूमत करने में कामयाब हो जाए, लेकिन जहाँ पे सरमायाकारी की बात हो रही है कि सरमाकार यहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ का जो इस्तेहकाम है वो ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हुकूमत को बड़े फ़ैसले करना पड़ेंगे, मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे, और वो यकीनी तौर पर जो अशराफिया है या बड़े जो सरमायाकार हैं उन पर, उनसे टैक्स कलेक्शन या इस किस्म के मामलात भी हैं। उसी के साथ साथ आम जनरल पब्लिक पर जब आप बिजली, गैस, पेट्रोलियम प्राइसेस जब ये महंगी होंगी, जब जो रुपया है हमारा वो भी इतना मजबूत नहीं है, तो ये सारा जो है वो आम बंदे पर भी, आम आदमी पर भी बर्डन आएगा। तो इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल अगर आप देखें तो सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हुकूमत के सामने हैं। वो अपोजिशन की शक्ल में भी हैं। वो जो अपोजिशन पार्टी है पीटीआई, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज की कॉल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी हैं। तो ये सारे चैलेंजेस भी उनके मद्देनज़र होंगे, लेकिन हमने देखा कि अभी SIFC का